ہماری خواہش ہے اور تمنا ہے، اور صرف زبانی تمنا نہیں ہے، باقاعدہ اس پر عملی محنت ہے کہ پوری دنیا میں محنت کر کے علماء کرام کی ایک جماعت تیار کر دی جائے جو عقائد میں بھی پختہ ہوں، جن کی مسائل پر بھی دسترس ہو اور جن کی اخلاقی تربیت بھی ہو، ان کے پاس عقائد کی درسگاہ بھی ہو، ان کے پاس مسائل کا حل کا دارالفتاء بھی ہو، ان کے پاس اخلاقی تربیت کے لیے خانقاہ بھی ہو، اور یہ چیز پوری دنیا میں عام ہو۔ میں بہت زیادہ خوش ہوں ان علماء کرام پر کہ جو حضرات ہمارے ساتھ اس میدان کے اندر چلے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے۔ ظاہر ہے کوئی بھی تحریک دنیا میں دو چیزیں مانگتی ہے، نمبر ایک افراد، نمبر دو اموال۔ افراد کام کرنے کے لیے اور اموال ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے، یہ دو چیزیں ہیں۔ جب یہ دو چیزیں اللہ کریم عطا فرما دیتے ہیں تو کام کرنا سہل ہو جاتا ہے، کام کرنا آسان ہو جاتا ہے، کام کو آگے پھیلانا ذرا انسان کے لیے بہت آسانی کے ساتھ آگے لے کر چلنا انسان کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے۔ میں یہی کوشش کر رہا ہوں، یہی زور لگا رہا ہوں۔ ابھی ہمارے چونکہ تخصص فی العقائد اسلامیہ چل رہا ہے، عقائد کے اصول بیان کیے جا رہے ہیں۔ آپ کی خدمت میں سب سے پہلے اصول مناظرہ پیش کیا گیا ہے، اصول عقائد میں نے آپ کو پڑھائے ہیں، مولانا کلیم اللہ حنفی صاحب زیدہ مجدہ نے اصول تفسیر پڑھائے ہیں، مفتی شبیر حنفی صاحب زیدہ مجدہ آپ کو اصول افتاء پڑھا رہے ہیں۔ ابھی انشاءاللہ صفات باری پر تفصیل سے بات ہوگی، پھر آپ کی خدمت میں اللہ چاہے گا اصول حدیث، اصول تاریخ، اور یہ اصول آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ پھر عقائد پر شرح و بس کے ساتھ گفتگو ہوگی، وقت ہوگا تو عقائد پر چند کتب بھی آپ کو پڑھا دی جائیں گی انشاءاللہ العزیز۔ اگر آپ تسلسل کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ اسباق پڑھتے رہے تو اس ایک سال کے تخصص میں آپ کو کتنا فائدہ ہوگا یہ آپ کو خود ہی محسوس ہوگا کہ آپ کو علمی اعتبار سے کتنا فائدہ ہوا ہے، عقائد میں پختگی کتنی آئی ہے۔ باقی ہماری خواہش تھی کہ خانقاہی ماحول ہو، خانقاہی مزاج ہو، تربیت ہو، ضرورت تھی، ہماری ضرورت تھی، اور اس پر داعیہ یہ پیدا ہوا کہ ہمارے متخصصین جو تخصص فی العقائد الاسلامیہ کے اندر شریک ہیں، ان میں سے کئی ایک حضرات نے خواہش کا اظہار کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ باقاعدہ بیعت کریں اور اس سلسلے کے اندر شامل ہوں۔ ہمیں خوشی ہے آپ تشریف لائے، ہم دل و جان سے قبول کرتے ہیں۔ تو مناسب سمجھا کہ چند ایک باتیں پہلے کر دی جائیں اور اس کے بعد پھر بیعت اور یہ ساری باتیں سمجھا دی جائیں۔ تو ہمارا بنیادی مقصد کیا ہے؟ نمبر ایک، عقائد کی محنت کے لیے درسگاہ ہو۔ نمبر دو، مسائل کے حل کے لیے دارالفتاء ہو۔ نمبر تین، اخلاق کی تربیت کے لیے خانقاہ ہو۔ بس یہ تین چیزیں علمی حوالے سے ہم پوری دنیا میں عام کرنا چاہتے ہیں۔ عقائد کے لیے درسگاہ، مسائل کے لیے دارالفتاء اور اخلاق کے لیے خانقاہ۔ یہ تین چیزیں جب ایک جگہ پر میسر ہوں، سبحان اللہ، اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ میں اس کا شکریہ کیا ادا کروں گا، آپ اس کا کیا شکر کریں گے، ہمارے بس سے باہر ہے کہ ہم اس پر اللہ کا کتنا شکر ادا کریں کہ بحمدللہ تعالی مرکز اہل السنت والجماعت سرگودا میں عقائد کے لیے درسگاہ بھی ہے، مسائل کے حل کے لیے دارالفتاء بھی ہے، اور اخلاقی تربیت کے لیے خانقاہ بھی ہے۔ تینوں چیزیں موجود ہیں، اور اب پوری دنیا پہ بین الاقوامی سطح پر کام کرنے کے لیے ای مرکز کے تحت یہ تینوں چیزیں ہم آپ کی خدمت پہ پیش کر رہے ہیں بحمدللہ تعالی۔ پوری دنیا میں جو لوگ رابطہ کرتے ہیں وہ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایک نظم بنا دیا ہے جس کے تحت آپ مسئلہ لکھیں وہ آپ کو جواب ملے گا، عقیدہ پوچھیں آپ کو بتایا جائے گا، بیعت کرنا چاہیں تو بیعت کی جائے گی۔ یعنی اتنا آسان نظام بنا دیا ہے
کہ آپ کے ایک میسج پر عقیدے کا جواب بھی ہے، ایک میسج پر مسئلے کا حل بھی ہے، ایک میسج پر بیعت بھی ہے۔ کیا آسانی پیدا کی گئی ہے، میڈیا کو صحیح طریقے پر استعمال کیا گیا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ پوری دنیا میں اسی طرح ایک افراد کی کھیپ، افراد کی جماعت تیار ہو جائے کہ جو اس کام کو سیکھ لیں، اور ان میں سے ہر ایک کے موبائل میں عقائد کی درسگاہ بھی ہو، مسائل کے حل کا دارالفتہ بھی ہو، اخلاقی تربیت کی خانقاہ بھی ہو، ہر آدمی کام کرے۔ لیکن ضروری ہے کہ پہلے آدمی خود سیکھے، اپنی خود تربیت کروائے، خود اپنے آپ کو بنائے، خود انسان خود کو سنوارے اور پھر آگے کام کرے۔